محبت کا جو معیار ذکر فرمائے، قل میرے پیغمبر یہ کہہ دیجیے ان کا ایمان کی حلاوت کا پتہ چلے گا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کن بھی ہے، فرمایا تین چیزیں جس کے اندر ہو وجد حلاوت الایمان، اسے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے. ایمان کی مٹھاس، تین چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں اس کو ایمان کا مزہ آتا ہے، مٹھاس محسوس ہوتی ہے. پھر وہ آپ اسے تپتی ہوئی ریت پہ ڈالیں، اسے ایمان کا مزہ آتا ہے. اسے جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹکا دیں، اسے ایمان کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اسے سولی پہ لٹکا دو، ایمان چھوڑنے کا تقاضا کرو تو وہ ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے. آج تو ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. اس وجہ سے تو جب اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں محبتیں آ جائیں دنیا کی تو ہم قربان کر دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت. کی غرض یہ ہے کہ بیٹا تھا، اس کی شادی بیاہ میں یہ کام نہ کروں تو لوگ باتیں کریں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کدھر گئی؟ گویا لوگوں کی باتوں میں، اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کے رسول کی محبت کو قربان کر دی. یہ کیسا ایمان؟ اس وجہ سے کہ ایمان صحیح اندر آیا نہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایمان کے لیے ہم نے قربانیاں بھی دی. صحابہ نے ایمان کے لیے قربانیاں دی، اپنے مال جان اور اپنی
جانیں نچھاور کی تھی اس ایمان میں. ہمارا ایمان میں کیا لگا ہے؟ نہ ہمارے اوقات ایمان پہ لگ رہی ہے، نہ ہماری دنیاوی اعتبار سے ہماری اولاد ہم نے اس دین پہ قربان کی. اس ایمان کے لیے خون بھی ہم نے نہیں بہا. ماں کی گود میں یہ ایمان مل گیا، اس وجہ سے اس کی قدر نہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے قربانیاں دی. عرب کی تپتی ہوئی ریت میں انہیں لٹایا گیا، گھسیٹا گیا صحابہ کرام کو مکہ کی گلیوں کے اندر. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نکال دی گئی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری صحابیات، ایک صحابیہ کو تو ایسے کیا، ابو جہل نے کہا مانتی ہو؟ لات عزا کو مان لو، اپنا رب اس کا میرا رب ہوا. دونوں منہ سے بالا کہا اب بھی وقت ہے، کہا جان دینا گوارا ہے لیکن ایمان چھوڑنا گوارا ہے. دونوں سنگھ پہ دونوں کو توڑا دیا اور درمیان میں سے دو ٹکڑے ہو. یہ ایمان کے لیے قربانیاں دی تھی انہوں نے. ہمارا کیا ٹائم ملتا ہے تو نماز کے لیے آ جانا، ٹائم ملا کچھ فارغ وقت ہوا تو دین کو ہم لے لیں. دین میں کچھ فائدہ نظر آیا پھر دین کو اختیار کرنا، فائدہ نظر نہیں آیا پھر تو ہم دین کو اختیار کرنا. میں فائدہ بڑا بتاؤ جی، دین میں چلنے کے کیا فائدے ہیں؟ ویسے ہم نے کیا ایمان کو مانا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ 8 محبتیں ہیں، آباؤ اجداد کی محبتیں. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی محبت آ جائے، رسول کی محبت آ جائے اور تم کو بھی ہمارے آباؤ اجداد بھی تو گزرے ہیں، انہوں نے کیا جھوٹ بولا ہے. یہ مشرکوں کے پاس یہ دلیلیں ہوتی ہیں. ہمارے بڑوں نے ایسے کیا تھا نا تو ہم نئے دین لے کر آئے. کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا، ننگا طواف کرتے، مرد دن کو ننگا ہو کر طواف کرتے، عورتیں رات کو ننگی ہو کر طواف کرتی تھی کعبۃ اللہ کی. پوچھا گیا یہ ننگے ہو کر طواف کیوں کرتی ہیں؟ تو کہنے لگے وجدنا آباءنا، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آئے ہیں، یہ کام ہمارے آباء و اجداد نے کیا. واللہ امرنا بہذا، ہمارے آباء و اجداد کو اللہ نے ایسے ہی حکم دیا تھا. اللہ نے فرمایا